بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو 3 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو خوراک میں کیا دینا چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ناظرین، 3 سے 15 سال تک کے بچوں نے گروتھ کرنی ہوتی ہے۔ ان کی ہڈیوں نے، ان کے مسلز نے، ان کے مائنڈ نے، ان کی سوچ نے، ان کی سمجھ نے گرو کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں بچوں کو وہ غذائیں دینی چاہیے جو نہ صرف ان کی ہڈیوں کو تقویت دیں بلکہ ان کے مسلز کو تقویت دیں اور ساتھ ساتھ ان کے تمام پارٹس آف باڈی کو بھی تقویت دیں۔ آج کی کھائی گئی خوراک بچے کے آنے والے کل کی صحت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے بچوں کے لیے خاص ڈائٹ پلان تیار کیا ہے۔ جو ڈائٹ پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں میں نے 4 چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ اس ڈائٹ پلان پر عمل کرنے کے بعد آپ کے بچوں کی ہائٹ میں اضافہ ہو، ان کی دماغی نشو و نما ہو، وہ سارا دن انرجیٹک رہیں اور وہ مینٹلی الرٹ رہیں، یعنی آپ کا بچہ کند نہ ہو بلکہ ذہین ہو۔ یہ ڈائٹ پلان آپ 3 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بچوں کی صبح کے ناشتے کا ڈائٹ پلان دوں گی۔ دوپہر اور رات کا ڈائٹ پلان میں اپنی اگلی 2 ویڈیوز میں دوں گی۔ آج میں آپ کو ناشتے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے بچوں کو ناشتے میں کیا دینا ہے۔ گروئنگ ایج کے بچوں کے لیے ناشتہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر بچوں کو ہیلدی ناشتہ نہ دیا جائے تو ان کی فزیکل اور مینٹل گروتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو روزانہ صبح کا ناشتہ بھی ایک جیسا نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے میں آج آپ کو 3 ٹائپ کے ناشتے بتانے جا رہی ہوں۔ جو بھی ناشتہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں نے 6 اہم چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ آپ کے بچوں کو ناشتے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ملے، وٹامنز، منرلز، پروٹینز، فائبر اور اوور کیلوریز نہ ملیں، یعنی بچوں کو ضرورت سے زیادہ کیلوریز نہ ملیں۔ اگر آپ بچوں کو بہت زیادہ کیلوریز کا استعمال کراتے ہیں تو بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ نہ صرف بچوں کی صحت کے لیے بلکہ فی الحال اور آگے چل کر بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پہلا ناشتہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے دلیا اسپیشل کا۔ سب سے پہلے آپ نے دلیا لے کر اس کو پانی میں بوائل کر لینا ہے۔ جب دلیا گل جائے تو اس میں 1 گلاس دودھ شامل کر لیں۔ آپ کا دلیا بیسیکلی تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو تو آپ اس میں 7 عدد بادام لے کر کرش کر کے ڈال دیں، لیکن اگر آپ کا بچہ جسمانی کمزور ہے تو اس میں 20 عدد کشمش شامل کر لیں۔ باداموں کے بارے میں تو تقریباً تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ بادام دماغ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کشمش کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کشمش نمبر 1 میوہ ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے کشمش کا استعمال دیکھتے ہی دیکھتے جسمانی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جو دلیا ہم نے تیار کیا ہے اس میں وہ تمام نیوٹرینٹس موجود ہیں جو گروئنگ ایج کے بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ناشتہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے آپ کے بچوں کو سست اور کند ذہن نہیں پڑنے دیتا۔ اس ناشتے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ شامل ہیں۔ آپ کے بچے کا پیٹ اس ناشتے کو کرنے کے بعد زیادہ دیر بھرا رہے گا اور اس کو بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ناشتے میں آئرن بھی بھرپور مقدار میں موجود ہے۔ دودھ بھی ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ دلیا میں کشمش، بادام، یہ جو چیزیں شامل ہیں یہ آئرن کا سورس مانی جاتی ہیں۔ آپ کے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اس ناشتے میں بادام ہیں جو آپ کے بچے کے دماغ کے لیے بہترین ہیں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیل اور مکمل ناشتہ ہے۔ اس ناشتے میں ہر قسم کا وٹامن اور منرل پایا جاتا ہے جو کہ گروئنگ ایج کے بچوں کو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ دوسرا ناشتہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے 1 پراٹھا اور 2 آملیٹ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صبح اپنے بچے کو 1 عدد پراٹھا اور 2
انڈوں کا آملیٹ اس کے ساتھ دینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دینی ہے 1 کھانے کی چمچ کاٹن چیز۔ یہ ایک مکمل اور ہیلدی ناشتہ ہے جو گروئنگ ایج کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلدی اور بینیفیشل ہوتا ہے۔ اس ناشتے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ پراٹھا اس آٹے کا ہونا چاہیے جو چکی کا آٹا ہو یا وہ آٹا جس میں چوکر شامل ہو۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ریفائنڈ آٹا یعنی سفید آٹے کا پراٹھا کھلائیں گے تو وہ آپ کے بچوں کے لیے ہیلدی نہیں ہوگا بلکہ زہر کی مانند ہے۔ اس لیے آپ پراٹھا چوکر والے آٹے کا ہی پکائیں۔ اس کے علاوہ 2 انڈے شامل ہیں۔ انڈوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروٹین بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس ناشتے میں ہم کاٹن چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس ناشتے کے ساتھ آپ کے بچوں کو دودھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1 چمچ کاٹن چیز 1 گلاس دودھ کا بہترین متبادل ہے۔ نمبر 3، مینٹل گروتھ۔ تیسرا ناشتہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بچوں کی مینٹل گروتھ کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو تو آپ نے یہ ناشتہ بچوں کو دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو براؤن بریڈ اور پینٹ بٹر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے براؤن بریڈ کا 1 سلائس دینا ہے اور اس پر پینٹ بٹر لگا دینا ہے۔ پینٹ بٹر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پینٹ بٹر مونگ پھلی سے تیار کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو روسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا جاتا ہے۔ اس ناشتے کے ساتھ آپ نے 1 گلاس دودھ بھی لینا ہے اور اس میں 7 عدد بادام ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ یہ باداموں والا دودھ تیار ہو جائے گا۔ یہ ناشتہ بچوں کو دیں تو یہ ناشتہ بچوں کی مینٹل ایبیلٹیز اور مینٹل گروتھ کے لیے بہترین ہے۔ پینٹ بٹر چونکہ مونگ پھلی سے تیار کیا گیا ہوتا ہے، مونگ پھلی آپ کے بچوں کے دماغ کی گروتھ کو تیز کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ مونگ پھلی میں وہ تمام وٹامنز اور منرلز شامل ہیں جو ہم نے ناشتے میں بچوں کو دینے ہوتے ہیں۔ ہم نے ناشتے میں بچوں کو جو باداموں والا دودھ پلایا ہے وہ دماغ کو تیز کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ جن بچوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے صدیوں سے حکیم ان کو باداموں والا دودھ استعمال کرواتے آئے ہیں۔ باداموں والا دودھ اگر ناشتے میں کوئی بھی استعمال کرتا ہے تو اس کے دماغ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ یہ ناشتہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ دماغ کی کمزوری دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے براؤن بریڈ یوز کی ہے۔ اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے بچے کا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ صحیح چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ناشتہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ ناشتے میں آپ اپنے بچوں کو 1 پھل ضرور دیں۔ ناشتے میں آپ اپنے بچوں کو 1 سیب یا 1 کیلا ضرور کھلائیں۔ دونوں میں سے جو پھل چاہیں 1 ضرور کھلائیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو لنچ باکس کے ساتھ 1 سیب یا 1 کیلا ضرور دیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو ناشتے میں بچوں کو دی جانے والی خطرناک غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو وائٹ بریڈ اور مارجرین اور جیم دیتے ہیں تو آپ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کثرت سے ناشتے میں آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو مارجرین بریڈ اور جیم ناشتے میں کھلاتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ والدین ان چیزوں کو بچوں کی خوراک کا حصہ سمجھتے ہیں اور ان کا استعمال کروا کر وہ بچے کی صحت بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ تینوں چیزیں ان کی گروتھ اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اگر وائٹ بریڈ کی بات کریں تو اس میں صرف ایمٹی کیلوریز ہوتی ہیں، یعنی وائٹ بریڈ میں فائبر نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی غذائیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں میدا پایا جاتا ہے جس میں ذرا سا بھی فائبر نہیں ہوتا۔ جیم میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے۔ اس میں وائٹ شوگر کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل فلیورز بھی ہوتے ہیں جو بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مارجرین کے حوالے سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکھن ہے،
لیکن مارجرین کا مکھن سے دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کو ویجیٹیبل آئل سے تیار کیا جاتا ہے جو بچوں کی صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ نہ تو بڑے ان چیزوں کا استعمال کریں نہ ہی بچوں کو کروائیں۔ ان تینوں چیزوں کا بچے کو استعمال کروانے سے نہ صرف بچے موٹے ہو جائیں گے بلکہ وہ سست رہنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی ڈیولپمنٹ پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بھی آج کی ویڈیو، اس میں میں نے آپ کو بچوں کے ناشتے میں کیا استعمال کروانا چاہیے وہ بتایا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے بارے میں گائیڈ کروں گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔